بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جون کا مہینہ تھا۔ میں اور عادل لمبے سفر سے تھک گئے تھے کہ اچانک ہی ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا جس نے ہماری توجہ اپنی جانب کر لی۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو ٹکٹ ماسٹر کی نظروں سے بچ رہی تھی، ابھی اس کے آنے پر سونے کا بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب جب ٹکٹ ماسٹر اس سے ٹکٹ طلب کر رہا تھا تو وہ رحم طلب نظروں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ ٹکٹ ماسٹر کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، بیچاری لڑکی ذات ہے، یہ اس سے بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، آپ ہی اس لڑکی کا کرایہ دے دیں، ایسا نہ ہو بھری ٹرین میں اس کا تماشا بن جائے۔ میرے شوہر سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ٹکٹ ماسٹر کو کہا کہ وہ اس کا کرایہ دینے کو تیار ہے، وہ اسے کچھ نہ کہے۔ جب وہ کرایہ لے کے چلا گیا تو وہ لڑکی تشکر بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میرے پاس والی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ بولی، میرا نام سمرین ہے، میں دوسرے شہر سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں افسردگی سی چھا گئی۔ بولی، میرا کوئی ٹھکانہ، کوئی منزل نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ لڑکی ایک دم رونے لگی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بولے، اسے کچھ رقم دے دو تاکہ اپنا بندوبست کر سکے۔ میں نے کہا، یہ لڑکی کہاں جائے گی؟ رقم لے کر بھی بھری دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ میرے شوہر نے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہ اسے گھر لے چلیں، یہ ہماری خادمہ بن جائے گی، ہم اسے پڑھا بھی لیں گے، بعد میں اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ ویسے بھی اس کی عمر 13-14 سال ہی لگتی ہے، 4-5 سال بعد اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی، میرے بچے بھی ہو جائیں گے، پھر اسے رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر حامی بھر لی، مگر وہ اس لڑکی کو گھر لانے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے اس کی بات بھلی لگی، مگر جب اسے ساتھ لائی تو گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ میری ساس نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی، کہنے لگی، عقل مند عورتیں گھر میں ملازمہ نہیں رکھتی، یہ لوگ گھر میں نقب لگاتے ہیں، پھر مالکن کو برباد کرتے ہیں۔ مگر میں نے اپنی ساس کی ایک نہیں سنی۔ وہ مجھے بدنیت لگی کہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروانا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ مجھے بار بار منع کر رہی تھی۔ مگر بعد میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میری ساس نے دراصل ٹھیک کہا تھا۔ سمرین دن رات میری خدمت کرنے لگی۔ میں طبیعتاً شکی مزاج عورت نہیں تھی، مگر ایک دن میری آنکھ کھلی تو عادل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے کچھ شک ہوا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جب یہ سلسلہ 4-5 دن مسلسل چلتا رہا تو ایک دن میں نے جاگنے کی ٹھان لی۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں نہیں سوئی۔ تقریباً رات کے 12 بجے تھے، عادل کمرے سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عادل کے قدم سمرین کے کمرے کی جانب تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور اپنی ساس کی بات سچ معلوم ہونے لگی، مگر میں خود فی الحال کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عادل کے پیچھے ہی کھڑی رہی۔ وہ چپکے سے سمرین کے کمرے میں داخل ہوئے تو سمرین نے منہ پھیر لیا۔ سمرین کے اس رویے پر مجھے دلی سکون محسوس ہوا اور سمرین کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی اور عادل کے خلاف شک بڑھ گیا۔ میں پلٹ آئی، مگر میرا ارادہ تھا کہ میں عادل کو رنگے ہاتھیں پکڑوں گی۔ آدھی رات کے وقت وہ کسی اچھی نیت سے جوان نوکرانی کے کمرے میں تو نہیں گئے ہوں گے۔ مجھے اس واقعے کا انتظار تھا جب میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں، مگر یہ نوبت نہیں آئی۔ سمرین کبھی دروازہ پھیر دیتی تو کبھی بات نہ کرتی۔ بالآخر عادل مایوس ہو گئے۔ ادھر سمرین ڈری ڈری رہنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھا کروں، یعنی میری ساس کے پاس رہنے کی اجازت وہ مانگ رہی تھی۔ وہ میرے شوہر سے ہی خوف کھا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خدا کی کرنی، انہی دنوں عادل کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ اب سمرین مطمئن نظر آ رہی تھی۔
یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی خوف نہیں۔ میں خود بھی سمرین کو کسی جگہ بھیجنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کی حفاظت اب میرے ذمہ تھی۔ شوہر کے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے وہ خوشخبری ملی جو خاندان کے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ میں دوسری بار امید سے ہوئی تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، مگر اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس بار بھی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ بچے کی پیدائش میں چند دن رہ گئے تھے۔ سمرین نے میری خوب خدمت کی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ اس سے مجھے الجھن ہوتی تھی۔ میں نے سمرین سے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے اسکن الرجی ہو گئی ہے، چہرے پر دانے ہیں جنہیں چھپا کے رکھتی ہوں۔ سمرین کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے سوچا اسے کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤں، مگر پھر وقت نہیں ملا۔ سمرین کا ہوش ہی نہ رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میری ساس بھی اب میری قدر کرنے لگی۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر حلیمہ دائی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بچے کے معاملات سے فارغ ہو کر انہوں نے سمرین کو پاس بلایا اور بولی، بیٹی میری بات غور سے سنو، تمہاری مالکن کی حالت نازک ہے، انہیں 40 دن تک مالش کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بیمار پڑ سکتی ہیں، اور ایسے دنوں میں اگر سردی کا امکان ہو تو ساری عمر یہ درد جوڑوں سے نہیں جاتا۔ اگر اپنا خیال نہ رکھا تو عمر بھر صحت مند نہیں رہوگی اور دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اور دقت ہوگی۔ مجھے ان کی باتوں نے ڈرا دیا۔ میں نے سمرین سے منت کی کہ میری مالش کر دیا کرے۔ سمرین نے بولا، مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گی۔ اس نے اتنا کہا تو میری ساس کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے عرصے سے تجھے گھر میں بٹھا کے کھلا رہے ہیں، اپنی مالکن کے لیے اتنا سا وقت نہیں نکال سکتی؟ میری ساس میری حمایت میں بول رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے سمرین میری مالش کرنے لگی، مگر اس کا چہرہ اکثر نقاب سے ڈھکا ہوتا۔ ایک دن اتفاق سے سمرین میرے بازو کی مالش کر رہی تھی، خدا نے سچ دکھانا تھا، تبھی اس کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ میں سمرین کو حیرت سے دیکھنے لگی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ سمرین کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر سچ نہ بتایا تو تمہارا وہ حشر کروں گی، تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ میں نے کہا، اگر سچ بتا دو تو خدا کی قسم کسی سے تمہارا نام نہیں لوں گی، اگر جھوٹ بولا تو تمہیں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میری بات سن کر سمرین کہنے لگی، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، مگر غریب ہونے کے ساتھ ہم لوگوں میں جہالت بھی تھی۔ میرے ماں باپ جو بیٹیوں کی پیدائش کے ہمیشہ خلاف رہتے، انہیں اللہ نے 5 بیٹیاں دیں۔ جب 6ٹھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ابا کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا شاید اس بیوی سے اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کرنی ہے، کیوں نہ دوسری شادی کر لی جائے۔ جب اس بات کا چرچا گھر میں ہوا تو میری ماں کو اپنی حکمرانی خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ وہ دن رات اللہ کے حضور گڑگڑانے لگی کہ کسی طرح بیٹے کی ماں بن جائے، مگر یہ قدرت کے کام ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی تھی کہ ایک عورت میری ماں کے پاس آئی اور اس نے بتایا، ساتھ والے گاؤں میں ایک نئے پیر صاحب آئے ہیں، ان کے پاس ایسی دوا ہے جسے کھا کر بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ عورت کی بات سن کر ماں کو حوصلہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں بھی اس پیر صاحب کے پاس جاؤں گی۔ جب میری ماں پیر کے پاس گئی تو انہوں نے ایک دوا پانی میں گھول کر کھانے کو دی اور بولے، جب بیٹا ہوا تو اسے میرے پاس لے آنا، ورنہ نقصان میں رہو گی۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی گھر آئی۔ 2 ماہ بعد امید سی ہوئی اور بالآخر اللہ نے اس کی دعا سن لی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر شوہر نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بیٹے سے بہت پیار کرنے لگا، مگر دل ہی دل میں ماں پریشان ہوتی تھی کہ پیر صاحب کی منت پوری نہ کی تو نقصان ہوگا۔ یوں ہی کشمکش میں 10 سال گزر گئے، ماں اپنی منت پوری نہ کر سکی کیونکہ ابا ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اماں کا وہ بیٹا میں ہی تھا۔ ایک دفعہ ابا شہر گئے تو مجھے پتہ چلا کہ اماں مجھے پیر صاحب کے پاس لے جانے والی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگا، پیروں فقیروں کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ بالآخر ماں مجھے بہلا پھسلا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئی۔ مجھے دیکھ کر پیر صاحب کے چیلے خوش ہوئے، اماں سے کہنے لگے، اب یہ نذرانے کے طور پر ہمیں پیش کرو۔ پیر صاحب نے بھی ان کی تائید کی۔
اور بولے کہ تم نے 12 سال تک اس کی حاضری میں دیر کی، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اپنا بیٹا ہمارے حوالے کر دو، اگر ایسا نہیں کیا تو تمہارا بیٹا جان سے مر جائے گا۔ اماں یہ سن کر خوف زدہ ہوئی اور مجھے پیر صاحب کے حوالے کر کے چلی آئی۔ میں نے ان لوگوں سے منت کی کہ مجھے گھر پہنچا دو، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے علم ہوا کہ ان لوگوں کا کاروبار اچھا نہیں تھا، یہ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ پیر صاحب کے چیلے یقیناً میرے بھی ہاتھ پاؤں مروڑ کر مجھے بھیک منگوانے لے جائیں گے۔ ایک رات میں نے مزار پر آنے والی لڑکی کی شال چپکے سے چرا لی اور رات کو اڑ کر وہاں سے ایسا بھاگا، پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میں ٹرین میں لڑکی بن کر چلا آیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا۔ جب آپ کے شوہر نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اپنی حقیقت آشکار ہو جانے کے ڈر سے میں نے انہیں بہت منع کیا اور انہیں دھمکی دی اگر وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ انہی دنوں آپ امید سے ہو گئی۔ دائی کے کہنے پر مجھے مالش کرنا پڑی، مگر میں اس کام سے خوش نہیں تھا۔ یقین کریں میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے، میں آج بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال آ رہے ہیں، جنہیں چھپانے کے لیے میں نے کھینچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسی لیے آپ سے منہ چھپاتا کہیں آپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے بچانے میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، سمرین، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک لڑکے ہو، تمہاری مجبوری بھی نہیں پتا تھی، مگر اگر میرے شوہر کو علم ہوا تو یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے اور زیور بھی دیتی ہوں، ان کو استعمال میں لا کر اپنے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرو، مگر یہاں نظر مت آنا ورنہ میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ میں نے اسے اپنی الماری سے نکال کر چند زیورات اور کچھ پیسے دیے تاکہ وہ انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ ساس کو میں نے کہہ دیا کہ زیور صفائی کے لیے دیے تھے، وہاں ہونے والی چوری میں میرے زیورات کھو گئے۔ اس دن کے بعد سے سمرین مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر نہیں آیا، مگر آج بھی جب یہ کہانی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش اپنی ساس کی بات مان لی ہوتی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔